دوسری جنگ عظیم کے بعد زمانہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، صنعتیں عام ہو گئیں، کمیونیکیشن فاسٹ ہو گیا، کمپیوٹر آ گیا، الیکٹرانکس سے بے اندازہ بے انتہا ترقی کر لی۔ اس کی وجہ سے نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہائی اسکول میں ہمیں مارننگ اسمبلی میں مولوی صاحب خطاب کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، ایک زمانہ آئے گا گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن آ گیا، اس ڈبے میں ناچ گانا ہمیں نظر آتا تھا، اور پھر بات سمجھ میں آئی کہ گھر گھر ناچ گانا آ گیا۔ اس وقت کے لوگ جو بڑی عمر کے تھے وہ پریشان ہوتے تھے کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، معاشرہ بگڑ رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اب کا جب ہم زمانہ دیکھتے ہیں تو وہ زمانہ تو ہمیں بہت بہتر نظر آتا ہے، بہت بہتر نظر آتا ہے۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جو موبائل فون ہے وہ ہر شخص کے ہاتھ میں آ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے چلاتے ہیں۔ گھر میں جتنے فرد ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ موبائل فون ہوتے ہیں، ہر ایک نے اس کے اوپر اپنا ایک کوڈ لگایا ہوا ہے۔ اب یہ کوڈ لگانے کی وجہ، چلیں آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں پھر تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے، آپ پرائیویسی چاہتے ہیں۔ لیکن گھر میں کس چیز کی پرائیویسی؟ اب تو لوگ گھر میں ایک دوسرے کو کوڈ نہیں بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی پردہ داری منظور ہوتی ہے۔ زمانہ بگاڑ میں بہت بڑھ گیا۔ پہلے جب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی تو ایک تو بہت سے واقعات کا پتہ نہیں چلتا تھا، کیا ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں ٹیکنالوجی یہ ساری آگہی بھی دے دیتی ہے کہ کس طرح ایک جرم سرزد ہوتا ہے، کہاں جرم سرزد ہو گیا، اور یہ پھر شاید لوگوں کے لیے اٹریکشن کا بھی باعث بنتا ہے۔ اور پھر مواقع بھی کم میسر آتے تھے، تھوڑا سا ڈر وغیرہ ہوتا تھا۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو وہ برائی کے مواقع موبائل فون کے ذریعے سے سب کو میسر آ گئے ہیں۔ اب نہیں پتہ کہ موبائل کو کوئی کیسے استعمال کر رہا ہے۔ اب اس میں دونوں طرح کی معلومات ہمارے پاس آ جاتی ہیں، اچھی بھی آ جاتی ہیں اور بری بھی آ جاتی ہیں۔ جو نفس ہمارے اندر ہے وہ دنیا سے لگاؤ رکھتا ہے اور وہ ہمیں دنیا کی طرف مائل کرتا ہے، لہٰذا دنیا کی جو دنیاوی جو چیزیں ہیں اس میں ہمارے لیے وہ اٹریکشن پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سروے وغیرہ آتے رہتے ہیں، اس میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو منفی سائٹس ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں، اور پسماندہ جو ممالک ہیں ان کے لوگ زیادہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے جو موجودہ نسل ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ نوجوان اس کو مس یوز کرتا ہے، بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بھی اس کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ سائبر کرائم جو رپورٹ آتی ہیں اس میں آپ دیکھیے اچھی خاصی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو اب یہ نفس کے بہکاوے میں آ کر لوگ غلطی کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ موبائل میں ہمارے پاس دوسری بھی رہنمائی موجود ہے کہ ہم اس طرف جائیں، لیکن کیا کیجئے کہ نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں، اس طرح کی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے آج بھی نقصان دہ ہے، آئندہ بھی نقصان دہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر ارادہ کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس طرح کی اگر کوئی حرکت کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے لیے موجودہ لمحہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے آج لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی فلاں بری عادت کو ترک کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اگر یہ کہہ دیا کہ کل پر ٹال دیا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا، تو پھر یقین جانیے کہ وہ بری عادت کبھی بھی آپ سے چھٹ نہیں سکے گی۔ فیصلہ فوری کرنا چاہیے
اور فوراً ہی عمل درآمد کرنا چاہیے. جو موجودہ وقت ہے ہماری زندگی صرف وہی ہے، وہی لمحہ جس میں اس وقت ہم ہیں وہ ہماری زندگی ہے. تو لہٰذا اسی زندگی میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں جو کیا کرنا ہے یہ ہمارے ہدف کے مطابق ہوگا کہ ہم کیسی زندگی چاہتے ہیں اور اس کے کیسے ریوارڈز چاہتے ہیں. تو سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے.